فرش التراب يضمني. میرے ایمانی بھائیوں، قرآن پاک کہتا ہے کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا، اور یہاں بائبل کی ایک اصلاح کرتا گیا قرآن پاک. قربان جائیں، ما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ. یہ قرآن کوئی دوسرا بنا سکتا ہے؟ ہزاروں سال پہلے کی کتابیں ان کی تصحیح کر رہا ہے قرآن کہ یہ غلطی کی، یہ غلطی کی. آج تک لوگ یہ سمجھ رہے تھے، بلکہ بہت سارے تو ایمان والے بیوقوف قرآن نہ پڑھنے والے وہ آج بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ سارا فتنہ عورت کا تھا، عورت ہی نے مرد کو بہکایا اور عورت ہی جنت سے لائی. قرآن نے کہا نا فوسوس لہما، دونوں کو شیطان نے وسوسہ ڈالا. فدلاہما، دونوں کو رہنمائی کی. فقاسم لہما، دونوں سے شیطان نے قسمیں کھائیں. فلما ذاقا، تو دونوں نے چکھا وہ اس درخت کا میوہ جس سے منع کیا گیا تھا. خیر وہ تو ایک الگ مضمون تھا. جب وہ چکھ لیا تو اس کے بعد اوپر سب سے پہلے کیا اثر نمودار ہوا؟ جب شیطان بہکاتا ہے انسان کو، شیطان گمراہ کرتا ہے، میرے ایمانی بھائیوں بہت زیادہ دونوں کان، اور ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے چاروں کان کھول کر یہ سننے کا مضمون ہے. شیطان نے جب بہکایا اور غلطی کروائی تو سب سے پہلے جو اس کا اثر نمودار ہوا وہ کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے سب سے پہلے یہ اثر ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے جنت والا لباس اتر گیا. شیطان جب محنت کرتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ بولو، لباس اترواتا ہے. میں نہیں کہتا ہوں، اسی صورت کے اسی رکوع کے آگے جا کر اللہ تبصرہ کرتا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا. اے آدم کی اولاد، گمراہ نہیں ہونا. تمہارے باپ کے کپڑے بھی شیطان نے اتروائے، تمہاری ماں کے کپڑے بھی شیطان نے اتروائے. کہیں آئندہ تمہاری ماں اور بہنوں کو ننگا نہ کر دے، کہیں تم کو ننگا نہ کر دے. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، او آدم کی اولاد میں نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے. اور محدثین سے، مفسرین سے پوچھو، وہ فرماتے ہیں کہ لباس تو پیدا ہوتا ہے نیچے سے، اوپر سے پھینکا نہیں ہے. یہ تو وہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں جن سے لباس بنایا جاتا ہے. پھر اللہ نے کیوں فرمایا میں نے اوپر سے اتارا؟ فرمایا جو اللہ کی خاص نعمت ہوتی ہے اس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ یہ نعمت پیدا نہیں ہوئی، یہ میں نے اوپر سے پھینکی، یہ میں نے اوپر سے اتاری. قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، میں نے تم کو لباس عطا فرمایا. اس کے دو کام ہیں، یواری سوآتکم وریشا، ایک تو یہ تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت کرے گا، اور وریشا، اور تمہارے لیے یہ زینت کا ذریعہ بنے گا. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ هُوَ خَيْرٌ، اور اصل میں تقوی کا لباس ہے وہ لباس جس سے انسان کا تقوی ٹپکے، جس سے پتا چلے کہ یہ متقی ہے، یہ پرہیزگار ہے. میں نام کسی کا نہیں لوں گا اور میں قسم بخدا کسی سے نفرت نہیں رکھتا ہوں، لیکن آپ کو ایک حقیقت سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں. کسی نے کہا کہ جادو وہ جو سر پہ چڑھ کے بولے، کیسا جادو ہمارے سر پر چڑھا؟ آج ہم دوسروں سے پوچھتے ہیں، ایک دوسرے کے دست بگریباں ہیں کہ شریعت نے کون سا لباس مقرر کیا. ارے قرآن سے پوچھو نا، قد انزلنا علیکم لباسا، میں نے لباس اتارا، اور کام کیا ہے؟ یواری سوآتکم، جو تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت کرے. تو یورپ والوں کا وہ لباس جو چمڑے کے اوپر ایک دوسرا چمڑا چڑھ جائے اور جس کے ذریعے سے انسان کا ایک ایک عضو الگ الگ نظر آئے، بولو وہ یواری سوآتکم وریشا کا کام کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا ہے. وریشا، اور یہ زینت، ولباس التقوی، اور اصل میں تمہارے لیے تقوی کا لباس ہے کہ تم چلو تو تمہارے لباس کی پہچان ہو، تمہارے لباس سے پتا چلے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جا رہے ہیں. آپ اس پر کیوں نہیں غور کرتے؟ اتنی سختی کے ساتھ یہ بات کیوں فرمائی گئی بار بار؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر کی رات میں، اور ایک روایت کے مطابق لیلۃ البرات، اور بعد نے کہا دونوں ایک ہی رات ہے. علی اختلاف الاقوال، فرمایا کہ سب کی اللہ بخشش کرتا ہے مگر 7 قسم کے لوگوں کی بخشش نہیں کرتا ہے. فرمایا ان میں سے ایک آدمی وہ ہیں جو اپنے پجامے کو، لنگی کو، پینٹ کو یا کسی بھی کپڑے کو اپنے ٹخنے سے نیچے لٹکا دیتا ہے، اللہ اس کی بخشش نہیں کرتا ہے. آپ یہ سوچتے کیوں نہیں کہ پجامے کا نیچے لٹکنے کا تعلق بخشش سے کیا ہے؟ بخشش تو آدمی کے گناہ معاف ہونا، دل سے توبہ کرنا، دل سے اللہ کو ماننا ہے. لباس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ پھر کیوں اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے حبیب ہم پگڑی باندھیں کہ نہ باندھیں، جبکہ یہودی بھی باندھتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہودی باندھتے ہیں پگڑی؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا اگر یہودی باندھتے ہیں تو پھر ہم ایک فرق کریں گے کہ یہودی اس کے نیچے ٹوپی نہیں رکھتے ہیں، ہم پگڑی باندھیں گے تو اس کے نیچے ٹوپی بھی رکھتے ہیں۔ آقا چاہتے کیا ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ میری امت کا لباس ایسے ہو، میری امت کا چہرہ ایسا ہو، میری امت کی پہچان ایسی ہو کہ دور سے پہچانی جائے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جا رہے ہیں۔ اور مقصود کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا تم ان راستوں پر چل پڑو جن پر چل کر کے تم سے گناہ کیے نہ جا سکیں، ایسے لباس کے اندر رہو کہ اگر سینما میں ٹکٹ لینے کے لیے جاؤ تو سینما والا بھی کہے کہ پاگل تو نہیں ہو گئے ہو مولوی صاحب، یہ سینما گھر ہے، یہ کوئی مسجد نہیں۔ اور اگر شراب خانے پر مے خانے پر کھڑے ہو جاؤ تو مے خانے والا کہے مولوی صاحب شرم نہیں آتی ہے، اگر یہاں آئے تھے تو یہاں کا لباس پہن کر آتے۔ شیطان نے وہ لباس اتروا دیا، وہ دیواریں توڑ دی، وہ حدیں توڑ دی، کہا جاؤ آپ اپنی مرضی سے جو چاہو کرو، تم کو کوئی روکنے والا نہیں۔ سینما میں جاؤ گے وہاں کوئی نہیں روکے گا، شراب خانے میں جاؤ گے وہاں کوئی نہیں روکے گا، جس گندی سے گندی حرکت میں اتر جاؤ گے وہاں کوئی نہیں روکے گا۔ اور ٹائم ہو گیا میرے ایمانی بھائیوں، یہ انتہائی اہم مضمون تھا۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، یہ کما یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے آدم کی اولاد، پھر اللہ اس کو ریپیٹ کر رہا ہے، تین مرتبہ ایک ہی مضمون کو کیوں ریپیٹ کر رہا ہے؟ اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بیٹے سنو غور سے، لا یفتننکم الشیطان، شیطان تم کو کہیں بدو نہ بنا دے، تم کو فتنے میں ڈال نہ دے، جیسا کہ تمہارے ماں باپ کو اس نے بیوقوف بنایا، اخرجکم، اس کو اس نے جنت سے نکالا، وینزع عنہما لباسہما، اور اس نے ان سے ان کے کپڑے اتروا دیے، کہیں تمہارے کپڑے نہ شیطان چھین لے۔ ہائے ہائے، اور مختلف ناموں پر کپڑے چھینے گئے۔ ایک تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا یہ نام ہے رب کاسیات عاریات، فرمایا وقت آنے والا ہے بہت ساری بیٹیاں، بہت ساری مائیں، بہت ساری بہنیں کپڑا پہنیں گی مگر اندر سے ننگی ہوں گی۔ کپڑا رب کاسیات عاریات، کپڑا پہنیں گی مگر ننگی ہوں گی۔ صحابہ سے عرض کیا گیا کہ ننگی ہونے کا کیا مطلب؟ فرمایا ایک مطلب یہ کہ ایسے ٹائٹ کپڑے پہنے گی کہ ایک ایک عضو نظر آئے گا تو وہ بھی ننگی، اور فرمایا اگر اتنے پتلے کپڑے پہنے کہ جس کے اندر جسم نظر آئے تو اس کا مطلب وہ بھی ننگی۔ رب کاسیات عاریات، کتنی کپڑے پہننے والی ہیں جو ننگی نظر آئیں گی، حقیقت میں ننگی ہیں، حالانکہ لگتا ہے کہ کپڑے پہنی۔ ایک تو یہ طریقہ تھا، اور ایک دوسرا طریقہ جہالت کا تھا کہ بھائی اصل میں لباس کس لیے پہننا ہے؟ اندر تقوی ہونا چاہیے، اندر پرہیزگاری ہونی چاہیے۔ یہ ابو جہل کا فلسفہ تھا، وہ دائیں بائیں کے رہنے والے دیہاتوں کو بدو بناتا تھا، ان کو بیوقوف بناتا، ان کو کہا کرتا تھا کہ جن کپڑوں میں تم نے گناہ کیے ہیں وہ کپڑے لگا کر کے تم اللہ کے گھر کا طواف کرو، تم کو شرم نہیں آئے گی؟ تو پھر کیا کریں؟ اس نے کہا یہ کپڑے اتار دو، ننگے ہو کر کے طواف کرو۔ اوہو، قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، آپ ان سے پوچھئے قل من حرم زینت اللہ، یہ لباس اللہ کی زینت ہے، کس نے اس کو حرام کیا؟ کس نے کہا کہ مذہب کے کام کرنے والے ننگے ہوتے ہیں؟ اور آپ اگر دور چلے جائیں، ذرا اپنے ذہنوں کو گھمائیں، آج جتنے دھارمک لوگ سمجھے جاتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو پورے ننگے تو پورے دھارمی اور آدھے ننگے تو آدھے دھارمی، یہ وہیں کا فلسفہ ہے۔ قل من حرم زینت اللہ التی، فرمایا نہ، یہ آخری دین آ چکا ہے، اس میں کپڑے تو وہ چیز ہیں جو شیطان نے سب سے پہلے تمہارے اترائے تھے۔ اور اس مضمون کو میں ادھورا رکھتا ہوں، آگے چلیے سورہ احزاب کے اندر میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں چاہا کیا جا رہا ہے، اللہ کے حبیب کیا چاہتے ہیں، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے ایسے راستے پر چلیں کہ جہاں چل کر کے گناہ کر نہ سکیں، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ ایسا ماحول بناؤں۔ آج ہی دو بزرگ آئے میرے پاس، انہوں نے کہا کہ دل چاہتا ہے کہ ہماری اولاد بھی حافظ ہو، ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم نیکیوں پر چلیں، لیکن مفتی صاحب کیا بتائیں باہر کا ماحول ایسا ہے کہ چلنے دیتا نہیں ہے، وہ ہمارے پاؤں میں رسے ڈال دیتا ہے، زنجیریں ڈالتا ہے، کھینچ لیتا ہے۔ یہی تو شیطان کا راستہ ہے، یہی شیطان کا راستہ۔ دیکھیے اللہ کا کیا راستہ ہے، فرمایا سب سے پہلے ایمان والی بیٹیوں سے کہا کہ اپنے گھروں کے اندر رہو، اور اگر باہر جانا ہو تو فرمایا ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ، پھر جہالت کی دور کی طرح بنٹھن کر کے نہ نکلو۔ خیر کلوز کرتا ہوں اس مضمون کو، آخر میں فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، پیارے کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے فرمائیے، اپنی بیٹیوں سے فرمائیے، ونساء المؤمنین، اور سارے ایمان والوں کی بیٹیوں سے فرمائیے، بہنوں سے فرمائیے، عورتوں سے فرمائیے۔ کیا فرمائیے؟
युदनीन अलैहिन मिन जलाबीबिहिन, युदनीन अलैहिन मिन जलाबीबिहिन, कि जब घरों से बाहर निकलना ही पड़े, उनको कोई मजबूरी हो, तो अपने चेहरों के ऊपर अपने चादरों का एक किनारा डाल लें, बड़ी चादर का। ये किस लिए डालना है? ज़ालिका अदना अन युरफ़ना। और ये मजमून मैंने बहुत जगह सुनाया। मैं पूछता हूं लोगों को कि बोलो हमारे जहन में क्या ख्याल है कि बुर्का किस लिए ओढ़ा जाता है, पर्दा किस लिए किया जाता है? बोलो भाई, जवाब दो ना। आप भी पहचान के लिए हैं? ये तो आप फरमा रहे पहचानी जाए, वरना लोगों के जहन में क्या है? ताकि पहचान ना हो। लोग कहते हैं पर्दा किस लिए किया जाता है? ताकि ये पता ना चले कि कौन जा रही हैं। और कुरान कहता है ज़ालिका अदना अन युरफ़ना, ये इसलिए है युरफ़ना ताकि उनकी पहचान हो सके। किस चीज की पहचान होनी है? चेहरा तो छुप गया, और जब चेहरा छुप गया तो पहचानी तो नहीं जाएंगी, फिर किस चीज की पहचान हो? फरमाया इस चीज की पहचान हो जाए कि ये फातिमा की बेटियां हैं, आयशा सिद्दीक़ा की बेटियां हैं, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की ख़वातीन जा रही हैं। जब उनकी पहचान होगी, ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैना, जब उनकी पहचान होगी फिर उनको कोई तकलीफ नहीं दे सकेगा, कोई उनको छेड़ नहीं सकेगा, कोई उन पर तालियां नहीं बजा सकेगा, फिर वो हादसा नहीं रूनुमा होगा जिसके लिए लोगों ने एहतजाज की। हाय बदकिस्मती, उस पर तो एहतजाज की, मगर अपना जो जनाजा निकल रहा है, जो मिल्लत का जनाजा निकल रहा है, जो माओं के दुपट्टे छिन गए, जो बहनों के आंचल छिन गए, जो बेटियों की ओढ़नियां उड़ गई, उसके ऊपर कोई एहतजाज नहीं कर रहा है। ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन, अगर पहचान ली जाए तो कोई तकलीफ नहीं देगा। फरमाया नहीं दे सकता है। अगर पहचानी गई कि ये मिल्लत की बहनें हैं और फिर उनको तो कोई तकलीफ दे, फरमाया फिर एक बेटी को कोई अगर ताली बजाए, सीटी बजाए, उसके कपड़े छीने, उसके कपड़े खींचे, किसी एक बेटी को अगर कोई छेड़ता है तो उस अकेली को नहीं छेड़ता है, फिर पूरी मिल्लत को ललकारता है, मिल्लत की गैरत को ललकारता है। आपको नहीं मालूम, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक औरत को यहूदियों ने उसके कपड़े ऐसे खींच लिए थे, उसके ऊपर कसम फरमाई, फरमाया जब तक ईमान वालों में से हम में से एक भी जिंदा रहेगा तो उसकी इज्जत का, उसकी इफ्फत का हम बदला लेकर के रहेंगे। हाँ, हम सब के टुकड़े टुकड़े हो जाएं तो बात दूसरी है। अल्लाह ताला खुद फरमाता है, अगर लम यंतहिल मुनाफिकून वल्लदीन फी कुलूबिहिम मरदुन वल मुरजिफून, अगर बाज नहीं आए इसके बावजूद भी मुनाफिक लोग, तो फिर क्या होगा? मलऊनीना ऐनमा सुक़िफू कुत्तिलू, फिर जहां पाए जाएंगे वहां टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे। फिर ऐसे कमीनों को कोई माफ नहीं करेगा, इसलिए कि ये किसी मजहब की तालीम नहीं, किसी धर्म की तालीम नहीं कि किसी की बेटी को छेड़ा जाए, इसके बावजूद कि उसकी पहचान हो। लेकिन हाय बदकिस्मती, ये सब कुछ हम भूल गए, हमारी पहचान ही खो गए, हमारी पहचान ही नहीं। अल्लाह ने फरमाया था अपनी पहचान रखना, अपना लिबास रखना है, दूर से पहचाने जाओ, और शैतान ने हमारी पहचान ही खत्म कर दी। या बनी आदम खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, ऐ ईमान वालो, ऐ आदम की औलाद, हर वक्त में अपने कपड़ों का ध्यान रखो, तुम्हारी पहचान होनी चाहिए, पता चले, आइडेंटिफाई होनी चाहिए। अरे कुरान चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है, लोग कहते हैं कि लिबास है कहाँ? वमिनन्नासी मन यअबुदुल्लाह अला हरफिन, फरमाया लोगों में से कुछ बड़े मक्कार हैं, यअबुदुल्लाह अला हरफिन, कहते हैं अल्लाह को मान लिया लेकिन अल्लाह की इबादत करते हैं किनारे पर बैठ करके, वापसी के रास्ते खुले छोड़ते हैं, और उसके बाद अगर गुनाह करते हैं, उसके बाद अगर कोई गलती करते हैं तो कहते हैं हम कौन से कोई पक्के सच्चे मुसलमान हैं, हम कौन से कोई फंडामेंटलिस्ट, हम कौन से कोई बुनियाद परस्त किस्म के लोग हैं, हम तो ऐसे ही होते हैं भाई, जाते मस्जिद में भी जाते हैं, गलतियां भी हो जाती हैं, हम इधर भी जाते हैं उधर भी जाते हैं, दोनों तरफ खुश रहे सयाद भी और बागबान भी। वमिनन्नासी मन यअबुदुल्लाह अला हरफिन फ़इन असाबहु खैरुन इत्मअन्न बिही व इन असाबतहु फितनतुन इनक़लब अला वजहिही खसिरत दुनिया वल आखिरह ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन। फरमाया फिर अगर इनकी दुनिया भी चलती रहे, दीन भी चलता रहे तो खुश, और अगर दुनिया न चले दीन के साथ साथ में तो कहते हैं कि दीन तुझे सलाम, और जब ये दीन को सलाम करते हैं तो अल्लाह फरमाता है खसिरत दुनिया वल आखिरह, इनकी दुनिया भी बर्बाद, इनकी आखिरत भी बर्बाद। ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन, इससे बड़ी खुसरान, इससे बड़ी नाकामी क्या होगी कि दुनिया भी लुट गई और दीन भी लुट गया, आखिरत भी लुट गई। अल्लाह ताला हमें समझ के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।